الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 27 اور 28 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ جمع بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا کہ جو لوگ اب بھی قرآن مجید سے نصیحت نہیں پکڑتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جیسے کفار مکہ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہی دنیا ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اور اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر دو تاکہ وہ گواہی دے۔ تو اللہ نے اس کا کیا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اللہ تمہارے کہنے پر زندہ نہیں کریں گے کسی کو، یا تمہارے کہنے پر کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور زندہ بھی وہی رکھتے ہیں، پھر موت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اس پر موت آ جاتی ہے۔ اب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اب دوبارہ زندہ قیامت کو ہوں گے، یہ اب ناممکن ہے۔ جہاں جو تمہاری مدت تھی تم نے پوری کر لی، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، بس یہی دنیا ہے، جس طرح دہریے لوگ کہتے ہیں، بس ہم مرتے ہیں جیتے ہیں بس پھر ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ زمانہ مار ڈالتا ہے، بس خاک میں مل گئے، خاک ہو گئے، بس یہی دنیا، اس کو اچھا بنا لو، اس دنیا کو خوبصورت بنا لو، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، بس مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، انبیاء کا جتنے بھی انبیاء تھے انہوں کا سب یہی پیغام تھا، لوگوں اللہ کو ایک مانو، اپنی مرضی سے زندگی نہ گزارو، اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارو، تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہاں جو اعمال کرو گی اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ زندگی کیسے گزاری تھی۔ یہ ایسے نہیں ہے، اور آج کل کے دہریے لوگ، لبرل لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ مادہ ہے، ترقی کی، بس مار گئے، ختم ہو گئے، اور یہ ہمیں بس وقت کے ساتھ ساتھ ہم گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہدایت کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے اپنی سوچ کو استعمال نہیں کیا کہ ہم جب کچھ نہیں تھے ہمیں کس نے پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، انبیاء کا سلسلہ چلایا، رسول بھیجے، سب کی دعوت ایک تھی، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، شرک نہ کرو،
اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو تم پتھر کے مورتیاں بناتے ہو اور انہیں معبود کا درجہ دیتے ہو، پھر ان کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، ان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بیچارے تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اگر ان کو کوئی توڑ دے. ان پر اگر مکھی بیٹھ جائے گی تو مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہم تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں. اگر وہ غلط تھے تو ہم بھی پھر غلط ہیں، وہ ٹھیک ہے تو ہم بھی ٹھیک ہیں. یہ نئی باتیں ہم نہیں مانتے. تو اس طرح کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے. تو اللہ نے پھر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کریں گے. لیکن بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور اس وقت پھر پچھتائیں گے. یہ جو قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے اول مخاطبین کفار تھے، قریش مکہ تھے، پھر اس کے بعد پوری دنیا، اور قیامت تک آنے والا ہر انسان کے لیے یہی ضابطہ حیات ہے. اس کی اگر کامیابی ہے، اس کی نجات ہے تو اسی دین میں ہے. امت محمدیہ کا اگر وہ فرد بن جائے اور اپنی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزارے تو پھر وہ کامیاب ہوگا، نہیں تو آخرت میں پچھتائے گا. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اور آج جو دو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ ہی وہ ہستی ہے، جب کچھ نہیں تھا اس کی ذات موجود تھی، جب کچھ نہیں رہے گا وہ موجود رہے گا. وہ اول ہے، وہی آخر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ مخفی ہے اور ظاہر، اس کی یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں اس کی گواہی دے رہی ہیں ہونے کی. وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بچے دینے والا ہے. کسی کو چاہے تو بچے دے، کسی کو چاہے تو بچیاں دے، کسی کو چاہے تو بانجھ کر دے. سب کچھ اس کے اختیار میں. جس کی چاہے روزی فراغ کر دے، جس کی چاہے روزی تنگ کر دے، وہ سب اسی کے اختیار میں ہے. لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی کی تو بات اشاعت ہے کہ دنیا نے اتنی ترقی کر لی، جب اللہ کی طرف سے کوئی آفات آتی ہے آسمانی، بارش آ جاتی ہے، اس کو تو نہیں روک سکتے، اس کو نقصان سے خود کو نہیں بچا سکتے. زلزلے آ جائیں یہ تو کہہ سکتے لیکن روک نہیں سکتے. سونامی آ جائیں روک نہیں سکتے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ بادشاہ صرف اللہ ہی کی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. وہی زمین و آسمان کا مالک ہے. جب کچھ نہیں تھا وہ تھا، اور جب اس نے چاہا کہ ایک کائنات بنائے تو اس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا. پہلے پانی تھا، پانی پر اس کا عرش تھا، پھر اللہ نے کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، اس میں خوراک ہے، یہ سب کچھ چیزیں پیدا کی، سب انسانوں کی خاطر. تو وہ اسی کی تو بادشاہی ہے بھائی. اور جب قیامت ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس میں بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی کھڑے ہوں گے، کمزور لوگ بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے، مظلوم بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہت ہے. پھر اللہ ہی خود فرمائیں گے للہ واحد القہار، آج اس اکیلے واحد قہار کی کوئی نہیں بول سکے گا. اللہ کی ایک صفت قہار بھی ہے نا. اور اس وقت پوچھ گو، ہاں اب بتاؤ زندگی کیسے گزاری تھی، رزق کیسے کمایا تھا، علم کیسے حاصل کیا تھا، کیسا علم حاصل کیا تھا.
اور اس دن جو اہل باطل ہوں گے وہ بڑے نقصان میں ہوں گے. یوم تقوم الساعۃ، جب قیامت قائم ہوگی، یوم اذن یخسر المبطلون، تو اہل باطل جنہوں نے حق کو ٹھکرایا ہوگا وہ نقصان میں ہوں گے، وہ خسارے میں ہوں گے. جنہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی ہوگی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہوگا، جنہوں نے توحید پر ایمان نہیں لایا ہوگا، جو دائرہ اسلام سے باہر ہوں گے، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اب انسانیت کی نجات نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں ہے. ہاں، آپ سے پہلے ان کی تعلیمات تھی، جنہوں نے صحیح طریقے پر عمل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر، حضرت عیسیٰ وہ بھی کامیاب. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے، قرآن مجید کو اپنا ضابطہ حیات نہیں سمجھا، اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں گزاری، تو وہ بھی خسارے میں، وہ بھی نقصان میں. تو اس لیے وہ بھی اہل باطل میں آ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن احکامات کو سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. تو اس طرح جب قیامت ہوگی تو یہ لوگ ناکام ہوں گے، اور مومن جو ہیں، جنہوں نے من چاہے زندگی کی بجائے رب چاہے زندگی گزاری ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اب بھی اللہ کے، ہمیشہ اللہ کی رہے گی. جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ کی ذات موجود رہے گی، جب کچھ نہیں تھا بھی اللہ کی ذات موجود تھی. کیوں؟ وہ حی اور قیوم ہے، وہ اول اور آخر ہے. اور پھر فرمایا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی. ظاہر یہاں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں، ان کے مخالفین ہوں، خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. کیونکہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا بڑی دہشت ہوگی، تاکہ سب کو سب حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا. پھر اور جیسا کہ آگے ہے کہ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، ہر گروہ یعنی وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور پھر ہر امت کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے گھٹنوں کے بل کیا ہوگی، گری بھی ہوگی، خوف و ہراس کی حالت میں ہوگی، دہشت کی حالت میں ہوگی. اور کل امت تدعیٰ الی کتابہا، اور ہر گروہ اپنا نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے حوالے ہوگا کہ تم نے جو جو اعمال کیے تھے، اپنے کرتوت کیے تھے، دیکھو. اور الیوم تجزون ما کنتم تعملون، کہ آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. تم نے دنیا میں جو کام کیے، جو عمل کیے، اب تم ان کا بدلہ، آج بدلے کا دن ہے. یعنی قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، کہ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، جنہوں نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، ان کو انعام ملے گا، ان کو جنت ملے گی، ان کو اللہ کی خوشنودی ملے گی، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی میں سے اٹھائے. اور جنہوں نے منچائی زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے کفر پر زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے شرک پر، بت پرستی پر، یعنی اسلام کے خلاف دوسرے نظریات پر زندگی گزاری ہوگی، منچائی زندگی گزاری ہوگی، تو وہ سراسر نقصان میں ہوں گے. اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی، آگ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے، مخلص مسلمان بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی پیروکار بنائے،
صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، جیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے والا بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے، اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے، اور جو ظالم ہیں ان سے خود بدلا لے، اور جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔